بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو اسٹوڈنٹس؟ آئی ہوپ یو آر فائن. ویلکم ٹو اسلامیات کلاس. آج کا ہمارا عنوان ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت. کیونکہ ریڈنگ بہت لمبی تھی تو وہ اس مختصر وقت میں کیے جانا تھوڑا مشکل تھا، تو اس وجہ سے میں نے پوائنٹس بنا دی ہیں. ان پوائنٹس کو میں اچھے سے ایکسپلین کر دوں گی. اس کے بعد آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس چیپٹر کو اچھے سے پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے سمجھنا ہے. جو میں نے پوائنٹس بنائے ہیں، ایکسپلین کیے ہیں، ان کو بھی آپ نے سننا ہے. اس کے ساتھ یہ کہ آپ کا ہوم ورک اور بھی ہے کہ میں نے سبق قرآن مجید اور اس میں سے کچھ سوالات بنائے ہیں، وہ میں نے آپ کو پکچر میں سینڈ کر دوں گی. آپ نے ان کوسچنس کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد دونوں چیپٹرز کو اچھے سے پڑھنا ہے اور ان کوسچنس کے آنسر آپ نے اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے، اپنا وجود دیکھتا ہے، اپنی کائنات میں جو نعمتیں ہیں ان سب کو دیکھتا ہے، تو میرا نہیں خیال اس کے لیے یہ مشکل ہوگا سمجھنا کہ یا دریافت کرنا کہ اس دنیا کو بنانے والا، ان چیزوں کو بنانے والا، ان نعمتوں کو بنانے والا، ایک انسان کو بنانے والا کوئی اور نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس پوری دنیا کو اتنے بہترین طریقے سے چلا رہا ہے. میرا نہیں، کیونکہ اگر تو جس طرح سے دو خدا ہوتے تو دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا. جیسے ایک گھر کو چلانے والا سربراہ ایک والد صاحب ہیں، تو وہ گھر کو چلا رہے ہیں، بہت بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں. اگر ان کے ساتھ ساتھ آپ سب کوشش کریں کہ میں ہر ایک اپنا حکم صادر کرنا شروع کر دے، اپنی مرضی کرنی شروع کر دے، تو گھر کبھی بھی نہیں چلے گا. اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو چلا رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تبھی ہماری زندگی بہترین گزرے گی اور ہمیں قیامت والے دن اس کا اجر بھی ملے گا. اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، پھل پھول، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی چل رہے ہیں. آپ اگر دیکھیں تو اپنے گھر میں جو چیزیں ہیں، جیسے کرسی ہے یا کوئی کپ ہے یا کوئی اس طرح کی چیز، تو آپ مائنڈ میں آتا ہے کہ اس کو بنانے والے نے کتنی خوبصورتی سے بنایا ہے، تو اس کو بنانے والا بھی کوئی رہا ہوگا. تو اسی طرح دیکھیں، اگر ہم پوری دنیا کو دیکھیں، جائزہ لیں، غور و فکر کریں، تو ہماری دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں وہ سب بنانے والا بھی کوئی نہ کوئی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ، جو ایک خالق ہے اور مالک بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، بنانے والا بھی ہے. دنیا میں تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل دے رہی ہیں کہ ان کو بنانے والا بھی کوئی ہے. اور انسان جب سوچتا ہے تو انسان کا ادراک درست ادراک اس کو حاصل ہوتا چلا جاتا ہے. دنیا میں ہر چیز، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے جلوے بکھرے پڑے ہیں. اگر ہم دیکھیں، ہم سمجھیں، تو ہمارے لیے ان میں بہت ہی سی نشانیاں ہیں. کہتے ہیں نا قرآن پاک میں کہ عبرت عقل والوں کے لیے نشانیاں. تو اگر ہم پڑھیں گے، اگر ہم دیکھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں کتنی نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا جواب نہیں دے سکتے، بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہماری عظمت اس میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہم تمام اعمال، ہم جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلیں. ہماری اپنے حالی کو تسلیم کر اس کی محبت میں سرشار ہے. یعنی یہ ہے کہ ہمیں جتنی بھی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ہم ان کو پڑھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کریں. ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم ایک آزمائش کے طور پر یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائشوں پر پورا اتریں گے، تبھی ہم آخرت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی قابل ہوں گے کہ ہم وہاں کھڑے ہو سکیں اور ہم اپنے اعمال کا جواب دے سکیں. اگر دیکھا جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آزادیاں ہیں ان کے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ان کا کوئی نہ کوئی کام ہے. اب آنکھیں ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اس کا شکر ادا کریں اور وہ تمام چیزیں دیکھیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہتا ہے، اور ہم ان تمام چیزوں سے رکیں جو ہمارے لیے حرام ہے یا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں. ہاتھ سے ہم نیک کام کریں، ہاتھ سے ہم اللہ کا دیا ہوا رزق آگے مزید لوگوں میں
تقسیم کریں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رستوں میں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نیک رستوں میں ہم ان کو خرچ کریں، اور کان سے ہم اچھی باتیں سنیں، جیسے قرآن کے مطابق قرآن ہے تو ہم اس کی تلاوت سنیں، ہم ان پر عمل کریں، اور یہ ہے کہ دماغ ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی غور و فکر میں ہم دماغ کو استعمال کریں۔ اللہ کے ساتھ محبت بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو اچھے سے سمجھیں، سنیں اور ان پر عمل کریں، اور مزید اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ امت مسلمہ کا یہ کام بھی ہے کہ ہم مزید ان تعلیمات کو آگے لوگوں تک پہنچاتے چلیں جن کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر کہ ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور ایک کتاب بھیجی، جیسے تمام انبیاء کرام آتے رہے دنیا میں تو وہ ساتھ اپنی کتابیں لے کر آئے اور انہوں نے لوگوں کو اس میں سے پڑھ کر تعلیمات بتائیں۔ جیسے اگر فرض کریں کوئی بک آپ کو دے دی جائے اور آپ کو کہا جائے 10-15 دن بعد آپ کو پیپر ہے، تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ میں نے کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں پہ جا کے میں نے ختم کرنا ہے، یا میں کیا پڑھوں کیا نہیں، اور اس میں کیا میرے لیے لکھا ہے کیا نہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ایسا یہ کہ قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے، اس کی تشریح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تھا، جو ہمارے لیے ہدایت لے کر آئے تھے، اور قرآن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے جو ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں مدد دیتی ہے، اور ہم اگر اس سے پڑھیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے تو دیکھا جائے تو مومنوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنی جانوں سے بڑھ کر، اپنے آپ سے بڑھ کر، اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں۔ جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا۔ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو دنیا میں تمام چیزیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ مومنوں کو اگر اپنی جان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چوز کرنا پڑے یا منتخب کرنا پڑے تو کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو منتخب کریں گے۔ یہاں پہ دیکھا جائے تو بہت جگہ بتایا گیا کہ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے آبا، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر یہ کہا گیا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے زیادہ محبت، جو اشد محبت جو ہوتی ہے، جو قرآن پاک میں بھی ہے، حب اللہ، یعنی ہماری محبت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ باقی دنیاوی محبتیں ہیں، باقی دنیاوی مال سے محبت اس طرح سے لوگ کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں ہمارے لیے فتنہ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں اور ان کی اطاعت کریں، ان کے بتائے ہوئے چیزوں پر عمل کریں، اور جن سے روکا گیا ہے ہم اس سے رک جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیم حاصل کریں، اور ہم کوشش کریں کہ جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں، احکامات دیے گئے ہیں، اس میں کیا بتایا گیا ہے، اس سے میں ہمارے لیے حکم کیا ہے، ہمیں کیوں ہم عمل کریں گے تو ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہونا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ پھر کہا جاتا ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہوتا جب تک اس کی خواہشات اس احکام کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ جیسے میں نے حدیث نمبر 5 ہے، یہ میں نے آپ کو اچھے سے ایکسپلین کی تھی کہ ہمارا ہر عمل اس چیز کے مطابق ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یعنی قرآن مجید۔ ہمارے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہونے چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں۔ اور ہمارا اس چیز پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی کتاب آئے گی۔ اللہ سے محبت، اب جب ہم اپنے اعمال اللہ اور اس کے رسول، جب ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو ہمارے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں درج ہو رہے ہیں، اس کا ہمیں اجر بھی انشاءاللہ ملے گا اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، جانتے بوجھتے ہم گناہ کریں گے، ہم برائی کے راستے پر چلیں گے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ ہمیں جنت ملے گی؟ جنت کا راستہ آسان ہے مومن کے لیے، ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو بالکل لاپرواہ ہیں، زندگی کے رنگینیوں میں کھو گئے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کے اور اللہ اور اس کے رسول کو بھول بیٹھے ہیں، جو دل کرتا ہے وہ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مرنے سے کچھ ٹائم پہلے توبہ کر لیں گے۔ تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ موت کا وقت کوئی مقرر ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں موت کب آنی ہے، کہ ہم یہ سوچ رہے کہ ہم موت سے پہلے توبہ کر لیں گے، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم توبہ کریں گے۔
فرعون نے بھی مرنے سے پہلے توبہ کی تھی، لیکن اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا گیا تھا۔ جب اس کو لگا کہ میرا ختم ہونے کا وقت ہے تو اس نے توبہ کی تھی، اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا گیا تھا۔ ابھی وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ، یعنی اللہ سے محبت کا ثبوت کیسے دیا جائے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اس کی اتباع یعنی اس کی اطاعت کریں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کائنات بنائی ہے اپنے محبوب کی محبت میں بنائی ہے۔ یعنی محبت کیا ہے؟ وجہ تخلیق کائنات، یعنی جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ یعنی وہ اللہ کے محبوب کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی قربت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے، ان نے جو کتاب وہ لے کر آئے ہیں اس کی تشریح انہوں نے کی ہے، ان کے مطالب انہوں نے بتائے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو احکامات دیے گئے ہیں، جن کی تشریح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ہم ان پر عمل کریں۔ جیسے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، لیکن روزہ کیسے رکھنا ہے، کس طرح رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے کیسے دینی ہے، یہ سب چیزیں ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اور اصل میں دیکھا جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی اللہ کی محبت ہے، جو کہ حضرت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ تو کیا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہماری بھلائی ہے، اور ہماری بھلائی ہے، اور ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اب ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم جب کوئی بھی حکم پڑھتے ہیں تو ہم اس کو دل سے مانیں، اس کے لیے قلبی میلان ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جسٹ اوپر سے مان رہے ہیں، دل میں آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں، وہ منافقت ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو چیز جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تم مجھ سے لیتے ہو پوری کی پوری لو، اس کو اسی طرح آگے پہنچاؤ۔ یعنی جس طرح ہم لے رہے ہیں ہم اس کو اسی طرح اپنائیں اور اس پر عمل کریں۔ پھر آ جاتا ہے ختم نبوت، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے قرآن مجید ایک ہدایت کے طور پر لے کر آئے ہیں، جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ اور پھر کیا ہے کہ جب ہدایت کا سلسلہ اپنے اتمام کو پہنچتا ہے تو اختتام کو تو ارشاد ہوتا ہے، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لی۔ یعنی دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اور اسلام ہی ہمارے لیے دین ہے، جو کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ ہم جو ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس پر ہی عمل کریں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو کتاب ہے قرآن مجید وہ بھی ہم سے لے کر ہمارے بعد بھی جتنے لوگ آئیں گے، جتنی نسلیں آئیں گی، ان سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ مزید اس میں کوئی چینجز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، شفا کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جتنا ہم اس کو پڑھیں گے اتنا ہم اس کو سمجھیں گے، اور ہم اپنے عمل اچھے کریں گے تو اس کا ثواب ہمیں آخرت والے دن ملے گا۔ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آتے رہے وہ اپنی کتابیں ساتھ لے کر آتے تھے، اور اس میں تحریف ہوتی چلی جاتی تھی، لیکن یہ قرآن مجید ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور یہ کتاب تمام ان کتابوں کی تعلیمات کو بھی اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ اب ہمیں ہمارا اس چیز پر ایمان ہونا چاہیے۔ ہم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب ہمارا یہ ایمان مکمل نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہے، اور ہمارا اس چیز پر ایمان ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو تمام پوائنٹس کلیئر کرتی ہیں، پھر بھی یہ ہے کہ آپ کو ہوم ورک ہے کہ آپ نے اس چیپٹر کو اچھے سے پڑھنا ہے۔ کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو آپ مجھ سے کویسچن بھی کر سکتے ہیں، اور آپ نے اپنا ہوم ورک کرنا ہے، جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کو میں نے کچھ کویسچنس سجیسٹ کیے ہیں، اس کے آنسرز آپ نے خود چیپٹرز کو اچھے سے پڑھ کے پھر آپ نے اپنی نوٹ بک پر نوٹ کرنے ہیں، یعنی لکھنے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔